آج سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک درس قرآن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال وہ جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، پس وہ کہے گا اے کاش لم اوتا کتابیہ، نہ دیا جاتا مجھے میرا حساب، میرا نامہ اعمال، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ہو جائے موت جو فیصلہ کرنے والی ہے، ما اغنا عنی مالیہ، نہ کفایت کیا مجھے میرے مال نے، ہلاک عنی سلطانیہ، ضائع ہو گئی مجھ سے میری بادشاہت۔ اما من اوتیا کتابہ بشمالی، بہرحال لوگ جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا۔ کل اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا تھا، دائیں ہاتھ والوں کا، کامیاب گروہ، خوش نصیب لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ان آیات میں سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے آگے ناکام گروہ کا تذکرہ ہے، ناکام لوگ جو قیامت والے دن آخرت کے امتحان میں فیل آ جائیں گے، راسب ہو جائیں گے، اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اوتیا کتابہ بشمالی، کہ ان کو ان کا نامہ اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں پیچھے کی جانب سے دیا جائے گا۔ فرشتے ان کی پشت کے پیچھے ان کے ہاتھ ہوں گے، ان کا منہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے فاسق فاجر گناہگار لوگ، قیامت کے دن پچھلی طرف سے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت جب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اب میرا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر کافر ہے، مسلمان ہے تو پھر اپنی سزا بھگت کر پھر دوبارہ جنت میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا تصور کریں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، دنیا کے جب امتحان ہوتے ہیں تو دو طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پاس ہونے والے، جو پاس ہو جاتے ہیں وہ تو لڈو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور جس کو مل جائے انڈا، جس کو مل جائے 0/0، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ منہ چھپا رہا ہوتا ہے دوسروں سے، لوگ اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، بڑا شرم محسوس کرتا ہے، کس طرح میں دوستوں کے سامنے جاؤں، کس طرح میں گھر میں جاؤں، اپنے ابے سے اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو تصور کریں اسی طرح جو بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان، آخرت کا امتحان، جو اس میں فیل آ گیا اس کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا، بس وہ کہے گا اے کاش یہ میرا پرچہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، اے کاش یہ فیل ہونے والی سرٹیفکیٹ، یہ سند مجھے دکھائی نہ جاتی، اے کاش رزلٹ آتا ہی نہ، نامہ اعمال کھلتا ہی نہ، اتنا بدقسمت ہوں میں، کاش لم اوتا کتابیا، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیا، مجھے نہیں پتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سخت معاملہ، ایک ایک چیز، ایک ایک رتی کا حساب و کتاب لے لیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا حساب سخت ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ ہو جائے موت جو فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی وہاں بندہ دیکھو، جیسے دنیا میں جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے موت کی تمنا کرتا ہے، کاش میں مر جاؤں، کتنے لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک مایوسی والا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے جملے پسند نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس طرح کے جملے کہنے سے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان کانت الحیات خیرا لی فاحیینی، اگر میرے لیے دنیا میں جینا بہتر ہے تو اے اللہ مجھے لمبی زندگی دے، کیا خبر کہ آپ نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں ابھی، ان کانت الوفات خیرا لی، اگر میرے لیے مر جانا بہتر ہے فتوفانی، پھر اے اللہ مجھے موت دے دے۔ لیکن یہ خود کشی کا اقدام، اپنی جان خود جو ہے ضائع کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اپنے جسم کا ایک خون کا قطرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے،
اللہ کا دیا ہوا یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. خودکشی اسلام میں حرام ہے. جس بندے نے خودکشی جس حالت میں کی قیامت تک قبر کے اندر اسی حالت میں رہے گا. حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے زہر کا پیالہ پیا قیامت تک قبر میں اس کو زہر پلایا جاتا رہے گا. کسی نے اپنے پیٹ میں نیزہ مارا قیامت تک اس کے پیٹ میں نیزہ مارا جاتا رہے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا قیامت تک وہی سزا اس کو ملتی رہے گی. لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے. مر کر بھی سکون نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. بہت سارے واقعات آ رہے ہیں خودکشی کے, خاص طور کے نوجوان قسم کا جو طبقہ ہے, یہ جو ینگ لوگ ہیں ان میں بڑے جذبات ہوتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں, برداشت ان میں ہوتی نہیں ہے, پھر خودکشی کا اقدام کر لیتے ہیں. تو قیامت والے دن بھی بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, ہے میری اتنی شرمساری, اتنی بے عزتی ہو گئی میری, کاش مجھے موت آ جائے. قاضیہ فیصلہ کرنے والی موت آ جاتی. لیکن آپ نے سنا ہے قرآنی تعلیمات سے آپ آگاہ ہیں قیامت والے دن موت بھی نہیں ہے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, اس کیفیت میں انسان ہوگا, نہ مرے گا نہ جیے گا. جیسے دنیا میں جب کوئی بندہ پریشان ہو کہتے ہیں نا میں تو مرتا ہوں نہ میں جیتا ہوں, میں تو کسی کھاتے کا نہیں ہوں. تو قیامت کے دن موت کی تمنا کرے گا لیکن موت آئے گی نہیں. ویسے اگر وہ مرنا ہوتا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی جہنم بنائی ہے اس کی ایک چنگاری کافی تھی. ایک چنگاری کأنہ جمالۃ صفر, اتنے بڑے بڑے انگارے جیسے اونٹ. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, جہنم کے انگارے ایسے بھڑکتے ہوئے سرخ رنگ کے اونٹ کے جسم کے برابر انگارے. اگر مارنا ہوتا تو جہنم کی ایک چنگاری کافی تھی. اگر بندے کو قیامت والے دن مارنا ہوتا تو وہاں اللہ نے جو اتنے زہریلے سام بنائے ہیں اس کا ایک ڈنگ کافی تھا. اگر مارنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بچھو زہریلے, اس کا ایک ڈنگ ہی کافی تھا. لیکن وہاں اللہ نے مارنا نہیں ہے, وہاں سزائیں دی جائیں گی. اس کو جو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا وہ تکلیف دینے کے لیے ہوگا. مرنے سے تو عذاب ختم ہو جاتا ہے, تکلیف ختم ہو جاتی ہے, وہاں موت بھی نہیں آئے گی. تو یہ بندہ تمنا کر رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ. اب دیکھو دنیا میں انسان کو اپنے مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور مال کے ذریعے بڑے بڑے مجرم نکل جاتے ہیں. رشوت دے دی, پیسہ کسی کو دے دیا, اور جرم ہونے کے باوجود پیسہ دے کر لوگ چھوٹ جاتے ہیں. قیامت والے دن پیسہ بھی کام نہیں آئے گا. یہ مجرم اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے مال کے بے بس ہونے پر, بے بسی پر کہہ رہا ہے ما اغنا عنی مالیہ, ہے میرا مال مجھے کافی نہ ہوا, کوئی نفع نہ دیا مجھے میرے مال نے. اتنا پیسہ میں نے دنیا میں کمایا تھا, کس کھاتے کا, آج میرے مال نے مجھے نہیں بچایا. ما اغنا عنی مالیہ. کون سی کرنسی چل رہی ہے وہاں؟ اعمال. بہت ساری کرنسیاں دنیا میں چلتی ہیں نا, تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے. اب سعودی عرب میں جاتے ہیں تو اپنے پاکستان کا جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس کو چینج کراتے ہیں نا. کون سی کرنسی لے کے جاتے ہیں سعودی میں؟ ریال لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کرنسی چلے گی نا بھائیو, وہ صرف نیک اعمال صالحہ. یہ مال اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ کرنسی قیامت میں نہیں چلے گی. چاہے کوئی کروڑ پتی ہے, چاہے زمیندار ہے, بینک بیلنس ہے, جو کچھ بھی ہے, وہاں ایک ہی کرنسی چلنی ہے, نیک اعمال. حالک عنی سلطانیہ. اور دوسرا انسان کو غرور ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے اپنے عہدے پہ, اپنی بادشاہت پہ, اپنی چودراہٹ پہ, اپنے بڑے عہدے پہ انسان کو ناز ہوتا ہے کہ میں عہدے کی وجہ سے بچ جاؤں گا. حالک عنی سلطانیہ. یہ مجرم اللہ کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے ہائے میری بادشاہت بھی مجھ سے ضائع ہو گئی, میرا عہدہ بھی میرے کام نہیں آئے گا. دنیا میں بندہ اشارہ کرتا ہے, عہدے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے سے نیچے جو کرندے ہوتے ہیں اشارہ کرتا ہے, چھوٹ جاتا ہے. عہدہ استعمال کر کے بڑے بڑے مجرم نکل جاتے ہیں جرم سے. لیکن قیامت کے دن اللہ نے یہ نقشہ بھی پہلے بتا دیا حالک عنی سلطانیہ, کہ لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے میری سلطنت, میری چودراہٹ بھی میرے سامنے میرے کام نہ آئی. تو آخرت کی منظر کشی کی ہے اللہ نے ان آیات میں. میرے دوستو وہ تو وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ,
کہ اس دن ایک آدمی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، یہ سگا بھائی آ رہا ہے میرا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھے گا اور فوراً بھاگ جائے گا کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، وَأَبِي، سگا باپ، کتنا بہترین مضبوط رشتہ ہے بیٹے اور باپ کا، دنیا میں باپ اپنے بیٹے کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اور آج کوئی بیٹا جو حلالی بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا، باپ کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن اپنے ابے کو عذاب میں جلتا ہوا دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگ جائے گا، وہ ابھی ہی وصاحبتہ وبنیہ، وہ اس کے رفیقہ حیات گھر والی جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے دعوے کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں رفیقہ حیات ایک دوسرے کے ساتھی تھے، قیامت کے دن بیوی کو جب دیکھے گا نا وہ عذاب میں جل رہی ہے فوراً بھاگ جائے گا، کیونکہ بیوی آ رہی ہے آج پریشان ہے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وبنی، بیٹوں کی پدری محبت باپ کے دل میں کس قدر ہوتی ہے، باپ نہیں برداشت کرتا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو۔ آپ بھی ماشاءاللہ باپ بیٹھے ہیں، بہت ساری بچوں کی آپ نے پرورش تربیت کی ہے، جب چھوٹے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں تو اگر بچہ رات کو دودھ بھی نہ پیے، بچے کو رات کو تکلیف ہو تو جہاں بستر کے اوپر معصوم بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی رات کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ابا جو اپنی اولاد پہ اتنا شفیق ہے، قیامت کے دن یہ اپنے بیٹوں کو اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، یہ بیٹا آ رہا ہے کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں میں دونوں راستے بتا دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اور دوسرا راستہ ہے برے کاموں والا، اور ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔